پہلی چیز میرے نبی کریم نے بتائی کہ جس وقت میری امت فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے گی، فحاشی اور عریانی جس وقت عام ہو جائے گی معاشرے میں، اور بے حیائی عام ہو جائے گی، اور اتنی عام ہو جائے گی حتی یعلنوا بہا، جس وقت میری امت علی الاعلان فحاشی میں مبتلا ہو جائے گی، اعلانیہ طور پہ حیا ختم ہو جائے گا لوگوں میں، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بالکل حیا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو صنف نازک عورتیں پردہ جس پہ میرے نبی نے اپنی رحمت اور حیا والا رکھا تھا، جس کے سر پہ دوپٹہ دیا تھا، اس نے وہ دوپٹہ اتار پھینکائے اور اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے تنگ اور چست لباس پہن کے بازاروں کی زینت بننے لگی ہے، بال کھول دیے گئے، بے پردگی کی جاتی ہے، سج دھج کے عورت باہر نکلتی ہے، خوشبوؤں میں وہ مہک مہک کر باہر غیر مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگتی ہے، اور اس کے علاوہ فحاشی کے دیگر کئی ایسے آلات ہمارے معاشرے کے اندر وہ زہر کی طرح سرایت کر چکے ہیں۔ یہ ٹی وی، یہ کیبل، یہ ڈش، یہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فحاشی کی طرف ہماری قوم کو دھکیل رہی ہے، اور نئی نوجوان نسل فحاشی کے گھاٹ اتر رہی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، حق کی گواہی نہیں دیتے ہو، سچی بات پہ ہاں تو کر دیا کرو، ہے نا؟ تمہیں سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ الا فشا فیہم الطاعون، جب فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر میرا رب طاعون پھیلا دے گا ان لوگوں میں، طاعون کی وبا۔ اور یہ صرف ایک بیماری کا ذکر نہیں کیا بلکہ آمنہ کے لال نے آگے فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ایسی ایسی نئی بیماریاں میرا رب اس قوم میں پھیلا دے گا جن بیماریوں کا نام بھی تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا، لیکن تمہاری بد کرداری کی وجہ سے اور تمہاری فحاشی عریانی بے حیائی کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں تمہارے اندر اللہ پھیلا دے گا کہ تم حیران ہوگے۔ نہ ڈاکٹر کی دوا کچھ کام کرے گی، نہ حکیم کی گولیاں کچھ کام کرے گی، نہ کسی کے نسخے کچھ کام کریں گے، ہر بندہ مجبور ہوگا ہائے اللہ یہ کیا مصیبت ڈال دیے، لا علاج مرضیں آ گئی ہیں۔ جس طرح ہمارے ماحول میں کئی ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو چکی ہے، کس نے سنا تھا شوگر کا نام ہمارے پچھلے باپ داداؤں میں؟ کس نے سنا تھا ہیپاٹائٹس کا نام ہمارے باپ داداؤں نے؟ کب تھی ایڈ والی بیماری، ایڈز والی بیماری کب تھی؟ یہ کینسر کا موذی مرض، یہ کرونا کی وبا، یہ کتنے بڑے بڑے مرض، نئے نئے مرض آ گئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ رب کعبہ کی قسم ہم تو ظاہری اسباب پہ غور کرتے ہیں لیکن حقیقت میں در حقیقت باطنی اور روحانی اسباب بھی کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں، لہذا یہ اسباب قومی صحت کو اگر سلامت رکھنا چاہتے ہو آؤ میرے نبی کریم کے نسخے پہ عمل کرو۔ اگر اس قوم کی صحت کو تم نے سلامت رکھنا ہے، ادارہ صحت تل لگا لے کچھ نہیں کر سکتا جتنے تک سب سے بڑے طبیب محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصائب اور وباؤں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے میرے آقا کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ حیا کو عام کرو، حیا والی چادر اپنے سر پہ رکھو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی پردے کرواؤ، شرعی پردوں سے انہیں اپنے گھر کی زینت اور ملکہ بنا کے رکھو، اپنے گھر میں یہ آرڈر نافذ کرو شریعت کا، اور اپنے رشتہ داروں میں بہنوں بیٹیوں بہو میں اس چیز کی پابندی کرواؤ، ورنہ اگر تم نے حیا والی چادر کو اتار دیا بے حیائی کو تم پھیلا دو گے اور نئی نئی مرضوں کو سزا کے طور پہ میرا اللہ پھیلا دے۔
یہ باطنی اسباب ہے، ان پہ غور کیجیے۔ اب پیچھے جو اتنی بڑی سزا گزری ہے کرونا کی، ساری دنیا نے جو زور لگایا ہے وہ ظاہری اسباب پہ لگایا ہے۔ ہر ملک نے نہیں تحقیق کی، مرض کی اور اپنی اپنی ویکسین ایجاد کی ہے، بنائی ہے کہ نہیں بنائی؟ ہر ملک نے اپنی اپنی ویکسین بنائی ہے اس کو، اور ٹھیک ہے، ہونا چاہیے بیماری کا علاج، لیکن وہ تو ظاہری اسباب تھے۔ باطنی مرض، باطنی اسباب کہ اصل وجہ کیا ہے ان بیماریوں کے آنے کی، اصل سبب کیا ہے ان وباؤں کے پھوٹنے کا، وہ میرے نبی کریم نے بتایا، فحاشی، عریانی، بے